الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا طبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ومثوانا ومثوى سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا ماشاءاللہ محبت دے نال جتنے حضور دے عاشق بیٹھے پیار نال پڑھو نا یار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے والا کچھ دوستان نے پڑھے ہیں کچھ دوستان نے جڑا میں دل چ پڑھے ہیں یہ تھی میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پڑھے اس نے ذہن رکھنا چاہیے سونے نبی کی حدیث سن لو ضرور شریفیاں فضیلتاں کتنیاں نے کتنیاں فضیلتاں نے کتنیاں شانہ نے سونے نبی دا سچا فرمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع الصلاة اہل محبتی و اعرفهم فرمایا جڑا بندہ میری ذات ایک واری درود پڑھ دے او دا درود میں خود سننا بھی ہاں تے انہوں پہچاننا بھی ہاں ماشاءاللہ جنہ جنہوں نے سمجھ آئیے محبت نہ بولن سبحان اللہ پتہ چلے ہے بھی اسی حضور دی ذات درود پڑھنے ہیں آقا جانی سماعت بھی کر دینے پڑھن والے نو پہچان دے بھی نہیں تو اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے ذرا اللہ بکھول کے نہ مٹھے جے سونے دی بارگاہ جو گج بج کے درود پڑھو ذرا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا
لاگ سارا پیر کامل کامل رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے محبت دے نال ذوق دے نال شوق نال اگر رل کے پڑھو گے تو ایک ماحول بن جائے گا محفل دا ذوق بن جائے گا محبت دے نال پڑھنا ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا ماشاءاللہ مل کے پڑھنا ہے ہم کو اپنی طلب سے سوا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی ان کے ذرا آپ جیسے ہیں ماشاءاللہ فرینڈس کے بارے میں بولے ذرا آپ جیسے ہیں ویسی کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا مل کے ذرا اسٹیج سے بھی آواز بولی ان کو معلوم ہے ہم کو یہ عاشق مل کے پڑھنا یار ان کو معلوم ہے کیا مر کے جولی میری سرکار نے بر کے جولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسکرا کر کہا بڑی بڑی گل اور میرے اس کلام دا حاصل کلام شعر اور آج دے موضوع ہے سخن جیڑی چیز میں بنانا چاہ رہے ہیں وہ جملے میں پیش کر رہے ہوں جس نو اپنے اس منصب کے ساتھ ہوئے وہ محبت دے نال عقیدت نال اظہار کرے گا آواز نال بلند آواز کر کے پڑھے گا دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ سجا ہاتھ حضور دے نام دے اٹھا کے پڑھ لو ذرا دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے ہم کو روز جزا ہم کو روز جزا ہم کو روز جزا ایک گل ہے
عاشق نے لکھی ہے ایک شہر روزے جزا قیامت اللہ دیہڑے ہو پھر بھی ایک شہری تمنا کرے گا کی عاشقان نبی کی ہے من کی صدا عاشقان نبی کی ہے من کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر مل کے ذرا سبز گنبد کے سائے میں آپ جیسے ڈر ڈر کے نہیں پڑھنا مل کے پڑھنا ہے آپ جیسے ہم تو سنا تو بات لائق صد احترام میرے بزرگ جڑے اسٹیج تے جلوہ فرمان ہیں اور پنڈال جتنے بھی حضور دے عاشق تشریف فرمان ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کا اس عزم پاک سالانہ محفل پاک سے آنا قبول و منظور فرمائے جنہ دوستان نے جنہ بھائیوں نے اس عظیم الشان بزم پاک کا انعقاد کیتا ہے میں انہوں نے لکھا مبارکباد پیش کرنا اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کاوش میں قبول فرمائے انہوں سمیت سارے مولا مدینے کی حاضری عطا فرمائے میں آمین تو چاہیے میں آغاز ایک چھوٹی جی گل آغاز چھکیا چھڑا توجہ دے نال چند گلنا میں پیش کرنی ہے پھر سماعت کرنی ہے اور ادھر توجہ دی ضرورت ہے آن جان والا سلسلہ جڑا ہوتا نا محفل دے وچ وہ لگا رہتا ہے وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے لیکن تساں توجہ سرکار دے ذکر وال کرنا یہ نہیں ویکھنا کہ ذکر کون کر رہا ہے یہ ویکھنا ہے ذکر ہو کیڑی ذات دا ہے اور جڑی گل پسند آئے کہ اے جڑا دل ہے کبھی نہیں کیا چھڑ سبحان اللہ سے انہوں زبان تے رکنا نہیں کیا چھڑنا ہے ٹھیک ہے محبت دے نال عقیدت نال چونکہ اسی سرکار دی محفل چاہے ہیں اور میں تقریر شروع کروں تو پہلے ہی تہاڈا اے جڑا عمل تسی سجایا ہے بانیاں نے محفل سجائی ہے تسی جمع ہو بیٹھے ہو اس دے اوتے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ساڈا اے اکٹھے ہو کے حضور دی محفل سجانا تے اللہ نو بھی پسند ہے مصطفیٰ نو بھی پسند ہے سبحان اللہ اللہ دی آواز مٹھی ہے چلو کوئی گل نہیں اجے آغاز ہے پھر سنو اے ایسا عمل عظیم عمل ہے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سرکار دی محفل سجانا جڑا اللہ نو بھی پسند ہے تے مصطفیٰ نو بھی پسند ہے تسی آکھو جی او کہ میں بھی لوگ دیاں دے جی محفل کہاں لکھی ہیں آپ محفل کیوں سجاتے ہیں لکھا کہاں ہے اتنے تسی کہہ رہے ہو کہ نہیں اتنے عمل ہی ہو ہے جڑا رب نو بڑا ہی پسند ہے دلیل پیش ہو گئے کہ آؤ میں کتاب اسے واسطے نال ہی لے کے آئے تاکہ کسی نو مسئلہ ہوئے پتہ ہوئے جی کتنے لکھی ہے یہ ہے وہ کتاب جس کا نام ہے مشکات المصابیح اے مشکات شریف صحیح بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ کتاب حفظ کی گئی نا حدیث میں وہ یہ کتاب ہے یہ وچ حدیث پاک موجود ہے صحت کنی کتاباں جو بھی موجود ہے اے جڑا تسی عمل سجا کے بیٹھو میں اے دے اوتے گل سنان لگا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے پیارے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئے سن مسجد نبوی شریف دے وچ میں حدیث کا مفہوم اپنے سادے جی انداز پیش کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے
عام فہم جڑا نا سمجھن والا عام بندہ بھی اس گل نو حدیث پاک نو سمجھ کے اور پھر یاد کر لے تاکہ پکے طریقے نال یاد ہو جائے. جتھے 4 لوگ جمع ہو کے بیٹھ جاون اونوں آندے نے بیٹھک انجی میرے نال بولنا پوے گا تمہیں اس طرح ہی ہے اونوں محفل بھی کہنے ہیں. مثال کے طور پہ بندہ تو گلی پرتے تے 2 گلیاں لنگے تے کوئی بیٹھے تے 4 جی بیٹھے آپس سے گلاں باتاں کردے ہون گفتگو کردے ہون تے کوئی بندہ بیلی پوچھے یار فلانی گلی تو گیا ہے اوتھے کوئی دوست بیلی بیٹھے سن کی ہو رہا سی او یار محفل لائی کی کیتا نے اے نہیں بھی وچ ہون کی دیا او دے اوتے کلام نہیں ہے پاویں او تاش کھیڈدے پے نے پاویں او جناب کو اور ٹی پارٹی ہے چائے دی محفل لگا کے بیٹھے ہیں یا جناب کوئی بھی محفل ہے صرف بیٹھن والے اوتے اطلاق ہوندا ہے اسی اپنی بولی چ کہنے ہاں بھئی جتھے 4 جی جمع ہو کے بیٹھ جان اونوں محفل ہی کہیدا ہے. سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کی کہی رہے اس طرح ہی 4 جی بیٹھے میں کٹھے ہو گئے انہوں محفل ہی آہدے نہیں ہاں وہ علیحدہ کر لے محفل کوئی بھی ہوگے ٹائٹل کوئی بھی ہوگے ہاں وہ محفل جتھے 4 جی بیٹھ کے سرکار کا ذکر کر دے ہوں ٹائٹل ملا دے مصطفیٰ دا ہو جاتا اے تے ہون اپنی گل ہو گئی میں وہ حدیث والا آ رہا ہے توجہ ذرا اے تے اپنی گل ہو گئی کہ 4 جی بیٹھے نے محفل لا کے وہ کوئی بھی ٹائٹل ہے سونے دی پیاری سونی مسجد نبوی شریف ہے تے سونے دے سونے سونے یار بیٹھے سبحان اللہ مٹھی یار اچھی آخو سبحان اللہ صحابہ کرام کا مجمع ہے تے چند کو صحابہ جنہیں نہ بیٹھے ہوئے نے تے یہی سمجھو نا یار آپا بیٹھئے تے سانو آندے نے بھی محفل لائی بیٹھے نے تے یار سرکار دے بیٹھے ہوں دے ہو محفل نہیں سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپس سے گلہ کر رہے ہیں ہون حضور دے صحابہ دا ایک ہی عمل رہے ہیں جنی زندگی صحابہ نے گزاری ہے نا ساری زندگی صبح تو لے کے شام تک یاد دیدار مصطفیٰ کیتا ہے یا ذکر ملاد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے سن صحابہ کرام ایک صحابی بولے سانو اللہ نے کتنا سونا نبی دیتا ہے ایک بولے یار مددہا کا چہرہ ہے مجھے بولے واللیل دیا ظلفہ نے اس طرح بولے ماں زاد البصر دا کاجل ہے یا سید دا پیارا سیر ہے یہ کٹھے ہو کے کی پہ کر دینے سرکار دا ملاد بھئی آپ سب سے سوال ہے اسی کٹھیاں میں کی کر رہے ہیں ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا بھئی سرکار کی زلفیں کتنی پیاری ہیں ان کا چہرہ کتنا پیارا ہے ان کا چلنا کتنا پیارا ہے بولنا کتنا پیارا ہے حضور دے صحابہ بھی بہ کے یہی کام کر دے سن پہ پتہ چلیا آج کو 1400 سال بعد اگر مل کے سرکار دا میلاد منا کے بہ کے حضور دیاں گلاں کر دے یہ کوئی من گڑت نہیں اور صحابہ دی سنت میں آ جاتا اگلی گل سنو گل مکی نہیں حدیث مکی نہیں میں اپنے انداز سے سنا رہا صحابہ کرام بیٹھی گفتگو فرما رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں سونے دیاں زلفاں بڑیاں پیاریاں کچھ آپ ہو تجھے کہہ رہے ہیں سونے دے چہرہ بڑا پیارا ہے کتنوں آواز آ دیئے بھئی واللیل اذا سجا کتنوں آواز آ دیئے بھئی ماذا البشر وما ترا اجی حضور کی گلاں دیاں نے پیاں مدینے دا سلطان تشریف لے آیا ہے سرکار دی حدیث دے جملے پڑھن لگا ہوں جناب والا سنو سرکار دی حدیث دے جملے کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحابی رسول اللہ فرمانے نے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس الصحابہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نہیں آیا سجا ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ شرما لا کے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ من علینا من علینا بک آؤ مسلمانوں میں ترجمہ سنا دیتا نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے گفتگو فرما دینے پہ ایک حضور دے چہرے دیا گلاں کر دے دوسرا سرکار دیا زلفاں دیا گلاں کر دے ایک مصطفیٰ کریم دے علم نشرہ دے سینے دیا گلاں کر دے مدینے والے سلطان اچانک تشریف لے آئے حضور خود ہی آگئے اپنی محفل دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے نے میرے آقا نے آگے سوال کی فرمایا میرے غلاموں کی پہ کر دے ہو اے جمع ہو کے کٹھے ہو کے کی پہ کر دے ہو اے تسی کیڑا عمل شروع کیتا ہے جمع ہو کے کی پہ کر دے ہو سارے صحابہ نے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی منتہا دے چہرے والے عمل لین دیاں زلفاں والے باز آول بشر دے کاجل والے سونے سونے سرے والے پیارے نبی اسی بیٹھ کے اللہ دا شکر ادا کرنے آبے یا رسول اللہ اللہ دا کروڑ شکر ادا کرنے آبے کہ اللہ نے سانو دین اسلام دیتا ہے دین اسلام دے نال بن منگیاں ہی ایڈا سونا نبی دے چھڑے سینے کا ٹل آگے بولو سبحان اللہ یا اللہ جی دی آواز اچھی انہوں مدینے نے بلاوا اسے مہینے نصیب ہو وہ دوویں ہاتھ اٹھا کے بولے ماں باپ دے نال مدینے جا لے اور اچھی بولے اپنے پیران دے نال مدینے جا لے فرمایا سرکار نے غلامہ نے اصحاب رسول اللہ ندعو اللہ ونحمدہ لحرانا ما دینی تمنا علینا بکا سوڑیا اور اکثر نہیں جمع ہو کے اللہ دا شکر ادا کرنے پہ یا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے موسیٰ تے دعا مانگتے ہیں اصل منگیا بھی کوئی نبیہ دعا منگیا اصل منگیا بھی نہیں بن منگیا تو اپنا سونا نبی ادا کر چھڑے ہے اگلی گل چھڑو سرکار فرمایا سچ دسو یہ ہوئی گل ہے مرضی ہے تو آڈی فرینڈ سیٹ والے میرے طرف دیکھ کے بولے نظر سبحان اللہ فرمایا سچ دسو اے ہوئی گل ہے توجہ صحابہ کہنے ہیں یار سنتا سانوں قسم میں پیدا کرنے والے قسم اٹھائی جناب حدیث پاک ہے چھے والذی نفسی بھی ابھی واللہ باللہ دلہ یہ اے ہوئی گل ہے اور مقصد نہیں فرمایا میں تو آڈے تے شک کوئی نہیں اسی میرے یار ہو فرمایا انہیں جبریل آیا ہے اخبرنی جبریل مینوں آ کے جبریل نے دیتی ہے خبر میں دیکھنا چاہنا بھی کیڑا بندہ ہے گل سن کے تے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دے توجہ جملہ سنو اخبرنی جبریل جبریل نے خبر دیتی ہے وہ خبر کیا دیتی ہے اے پیارے نبی آپ دے غلام فرش تے بیٹھ کے ایس ویلے جڑا کام پہ کر دینے نا اللہ نو بڑا پسند آیا ہے معلوم ہویا میں فناسی ہے میرے سے کیوں بھائی یہ اللہ نو بھی پسند دیتے حضور نو بھی ایوے تے نہیں نا ایوے تے نہیں اسی آلیا اسے مانو ایوے تے نہیں کہنے محبوب میرے کے ذرا شامل ہو جاؤ محبوب کی محفل کو جنہیں محفل سجائی ہے کم از کم آواز آنی چاہیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو بلارے میرے بچے مل کے پڑے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں مل کے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں پتہ چل گیا کہ جناب بساں بیٹھ کے سرکار کے ذکر سجا رہے ہیں کوئی فضول کام نہیں ہے کوئی عبث کام نہیں ہے لوگ ہمیں آتے ہیں کتنے لیے ہے
وکری گل ہے اکھاں بند کر کے آنے نے جی کہاں لکھا ہے اکھاں کھول کیڑیاں ایلیاں نہیں عشق مصطفیٰ دیا مور لگ چکی ہے نا دلہ دے ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم فرمایا نا دلہ دے مور لگ گئی انہاں دے کنا دے مور لگ گئی انہاں دی اکھاں دے مور لگ گئی حق ویکھ سکدے ہی نہیں حق سن سکدے انہاں دے جناب حق پلے نہیں پہ سکدا وجہ میں مور لگ گئی ہے جڑے اظلم منافق ہو جاون مور لگ گئی ہے فرمایا انہاں نوں ککھ نہیں لبنا سارا کچھ ہے تے حضور دے عاشقاں واسطے حضور دا عاشق بولے باقی کوئی نہ بولے اونچی بولو سبحان اللہ آؤ میں قرآن پاک کی جڑی آیت پڑھی ہے میں اپنے موضوع کا آغاز کرنا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سونیا تیرا آن والا ہر زمانہ پہلے زمانے تو بہتر ہو گئے توجہ میرے والے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوبہ تیرے آن والا ہر زمانہ پہلے نالوں بہتر ہوئے گا قرآن دی ایک آیت دس دیئے بھئی ہر آن والا زمانہ مصطفیٰ دا ذکر بدتا جائے سرکار دا ذکر تسی ماشاءاللہ میرے بزرگ تشریف فرمان ہے آج تو کئی سال پچھے ٹو جاؤ 30 سال پچھے چلے جاؤ کیوں جی 20 یا 30 سال 25 سال پیچھے چلے جاؤ سرکار کا ذکر ہوگا سی پر اس طرح گج باج کے نہیں سی ہوگا اس طرح ہی ہے ہر سال بدے ہے بولو دے صحیح ہر سال بدے بھی عاشقاں دا اے زین رہے ہے جڑی کمی ہے سال رہ گئی اگلے سال پوری ہو جانی چاہیے اس طرح ہی ہے نا بھی ہر سال ذکر مصطفیٰ سرکار نے ذکر کا چرچا عاشقاں نے بات چڑھ کے کیتا ہے قرآن دی اے آیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر عاشق دے سینے دے وچ ایک گل پا دیتی گئی ہے ہر آن والا کل حضور دا ذکر ایویں نہیں ود ود کے کرنا ہے گج گج کے کرنا ہے لہذا قرآن دی اس آیت میں پتہ چل گیا اگر کوئی گستاخ پاہمیں وہ فرانس چوہے پاہمیں وہ انگلینڈ چوہے پاہمیں امریکہ چوہے پاہمیں ہندوستان چوہے کوئی گستاخ اگر پہنچ ہے نبی دی شان دے وچ بکواس کر دے وہ دی بکواس ہوتا ہے گستاخی کرنا کوئی معنی نہیں رکھدا جو مرضی کر لے مصطفیٰ دا ذکر پھر بھی وعدہ جائے میں نہیں کہہ رہا میں آؤ تو انہوں عقیدہ جبریل پاک کو جاتے کئی عقیدہ بنایا مولویاں کو کئی عقیدہ بنایا اپنے جناب والا ادارے دے لوکاں کو سنیاں دا عقیدہ جناب سرکار نے عطا فرمایا ہے حضرت جبریل نے بھی دسے آؤ میں ذرا سرکار کی حدیث سنا لگا محبت کا بولو سبحان اللہ کو کرے بھئی ہر تھا دے سرکار کا ذکر بڑھتا جا رہے ہیں اور بدنا رہنے ہر جگہ پہ یہ اجدہ نہیں ہے آؤ پوچھو جبریل کو پوچھو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے سرکار دی بارگاہ جا بار بار آؤندے نے توجہ کرنا ذرا ایک دن سرکار دے کول آئے نے نبی پاک نے موج وچ بیٹھے ایک زبان اللہ بندی سی آپ موج وچ بیٹھے نے سرکار سنو ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موج وچ بیٹھے فرمایا جبریل حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی دے کول گیا ہے ہر نبی دا بوا ویکھے جنت بھی ویکھی ہوں جنت دا ہر ایک کونا کونا چپا چپا ویکھے آئی مشرق مغرب شمال جنوب زمین اسمان تحت سرات سات آسمان سارے پھرے پتہ نہیں اگلے جملے دے کنے کہنا سبحان اللہ ویکھو ذرا فرمایا جبریل میرے وال ویکھ میرے ورگا بھی دیکھے پھر بولو سبحان اللہ فرمایا جبریل کائنات کا ذرہ ذرہ تو پھرے یہ
گیا ہے آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک کل تو آیا ہے کہ آئے انہوں کو وہی لے کے گیا ہے 1,24,000 پیغمبران دے دروازے دیکھے میں تو سارے رسولہ دے کل تو گیا ہے مشرق سے مغرب تو دیکھیا ہے شمال و جنوب تو دیکھیا ہے جنت دے حسن تو دیکھے نہیں جنت دا سارا حسن تو دیکھیا ہے یوسف دا حسن تو دیکھیا ہے آدم دا صفی اللہ ہونا تو دیکھیا ہے نوح دا اللہ دا خلیل نوح علیہ السلام دا ثانی آدم ہونا تو دیکھیا ہے ابراہیم دا خلیل ہونا تو دیکھیا ہے عیسیٰ دا روح اللہ ہونا تو دیکھیا ہے سارے نبیوں دے موجزے دیکھے نے شانہ دیکھے نے فرمایا میرے والے ویک کے دس میرے والے بھی دیکھے عقیدہ سنو صدقے جاواں جبریل علیہ السلام تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے پتہ کیا کیا اللہ اکبر اے بھی جملے اپنے کو نہیں سنا رہا اپنے کو آتے بھی یہ کہانی سنا رہے ہیں یہ کتاب میرے پاس ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے سرکار نے جب اتنی گل فرمائی نا کہ جبریل کی کہنے میں جبریل دے سرکار دی بارگاہ دے اندر یہ ناکیہ جملے نے آقا دی بارگاہ سے عد کرنے میں کہنے میں قلبت الارض مشارکہا ومغاربہا لم اجد من افضل محمد او کما قال علیہ السلام یا رسول اللہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو دیکھا ہے میں نے شرق سے لے کر مغرب تک ہر کونا دیکھا ہے شمال سے لے کر جنوب تک ہر حصے کو دیکھا ہے تحت سرا ساتوں کی ساتوں زمینیں دیکھی ہیں میں نے ساتوں آسمان دیکھے ہیں مجھے رب کی قسم ہے میں نے کہیں بھی آپ جیسا سونا نہیں دیکھا ماشاءاللہ سونا نعرہ مروایا ہے سامنے تسی ہیں آپ جھکنے کہیا نہیں نعرہ اور میں مروانا لیکن کڑے دیوانہ آپ جھکتا ہے نعرہ رسالت نہیں تقریر میں کیوں نہیں ٹورنی پہلے نعرہ دے جواب ہو گیا نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج ختم نبوت پتہ چل گیا توجہ اگلا جملہ بھی سنیے گا پتہ چل گیا جبریل نے بتا دیا ہے عقیدہ کیا ہے کوئی جو مرضی آپ کر لے کوئی مصطفیٰ کا ذکر اونچائی رہنا ہے عرفانا لکا ذکر رکھ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا تائیوں جیسی آگے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دیوانے ہوں تائیوں دیکھ پنجابی نے شاعر نے بڑی سوئی تو جوانے کی دیئے آؤ ذرا مل کے شامل ہو جانے ہوں کہتا ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نامسان میں پنجابی بول رہا کوئی انگلش تے فارسی نہیں مل کے پڑھنا ہے دنیا تے آیا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامسان دنیا تے آیا بڑی آواز آنی چاہیے مل کے پڑھو گا دنیا تے آیا کوئی میری گل نہیں حضرت جبریل دی گل ہے جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال مل کے پڑھو دنیا ماشاءاللہ نعت خان بیٹھے نے مل کے ذرا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال لب کے لے آواں کتھوں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا
سیدنا جبریل علیہ السلام کا فرمایا جبریل کی آخدے پہ ہو فرمایا میں یوسف کا حسن بھی دیکھیا ہے پر سونے ورگا حسین و جمیل نہیں دیکھیا دنیا میں لب کے لے آواں کتھوں 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 سونا تو شاہ خوبا تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سونا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَّمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَّمْ تَلِدِ النِّسَاء اے میری گل نہیں آؤ میں سیدنا جابر بن سمرہ کا عشق سنا دیا تسی سوچنے ہو گے بھی کوئی گل اپنے بولو نا مسلمان بھائیو ایک دن سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودھویں دی رات جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہوئے نے عزیزان من آپ نے جی میں مسجد نبی کے اندر قدم رکھی ہے آپ دیا نظر آمد دہا دے چھیڑے دے پہ گیا ایک بری بیخ دینے آسمانہ دے چاندنوں ایک بری بیخ دینے مدینے دے چاندنوں ایک بری آسمانہ وال ایک بری زمین وال تیری دل دی اندر اپنے آپ نے سوال کر دینے آدھنے جابر میں تیسی اوی گورا چھٹائی اوی گورا چھٹائی اوی چاندے اوی سفید اوی سفید اوی آلائے عقل دے عشق دا موازنہ ہوتا ہے پیا مسلمان بھائیو عشق بولے جابر کی پیا کرنا ہے کتھے موازنے پیا کرنا ہے اوہ جڑا سماتا دا چلنے نبی دے قدمہ دے اٹھڑ والی جڑی دور ہے اس دور دے صدقے بڑے آئے سونا ایویں دنیا کھٹورے دا محبوب نہیں کٹھا جنویف کے چن شرماوے اتھی راتی دن چڑھ جاوے جو سونا مٹھ کو نکاب ہونا آزم ایڈا سونا نہیں سنو کدرے نظر نہ آوے پھر کیوں نہ یاکھیے سونا محبت نہ بولو سبحان اللہ پتہ چل گیا عقیدہ مل گیا کہ حضور دی شان اتنی کو بلند ہے کہ ساڑھی عقل بھی نہیں جا سکتی اے جڑا آئے دیاڑے گستاخ کتے کمینے بکواس کر دینے حضور دی شان ہے اور کروڑ افسوس ہے انہاں مسلماناں تے جنہاں کو اقتدار ہون دے باوجود لفظی بیان دے کے دے چپ میں غلط گالتا نہیں کر رہا بولو دے صحیح دے غلط کہہ رہے ہیں تو میں اسی پڑھ سکتے ہیں شور پیاری وہ عرب ممالک نے جواب دیا ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے میں کہا میری زبان دیا گلہ نہیں ہوں دیا کیوں جی صرف زبان کی باتیں نہیں ہیں کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے حضور دی شان سرکار دی نموس مصطفیٰ کوئی عام نہیں اس مسئلے نو ہلکا نہ سمجھا گئے نموس مصطفیٰ سارے تو نادر ترین مسئلہ ہے نمازہ رات ہو جان گیا پڑیاں تلاوتہ رات ہو جان گیا اگر ایک بھی سرکار دی بارگاہ چ گستاخی ہوگی اللہ دی قسم ہے کلمہ بھی نہیں جو نصیب ہونا تو نمازہ بھی قبول نہیں اے بھول لے ایسی جناب والا بے ادبہ نہ ساتھ بھی دیتی جائیے نمازہ بھی پڑھی جائیے قرآن بھی پڑھی جائیے نا تاکہ نہیں قبول ہونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا دی شان عظمت بڑی بلند ہے اتنی کو بلند آؤ میں دسا کنی بلند ہے توجہ کرو ذرا قرآن مجید پڑھنے لگا میں قرآن پڑھنے لگا محبت نظر بولو سبحان اللہ کنی بلند ہے سرکار دی شان کتنا
مقام اچھا ہے، ذرا توجہ کرنا، ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ دے بچ کی چھپے ہے، اے الحمد تو لے کے ناس تک سارے کا سارا قرآن حضور دی نات۔ آواز کوئی نہیں آئی، اچھی بولو۔ میں تو انہوں پڑھ کے سنا دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہلکی مولانا صاحب ہلکی بات کریں، نہ مجھ سے مصطفیٰ میں ہلکی بات، میں کہ ہلکی گل نہیں ہوندی۔ سانو بابا جی نے جڑا سبق پڑھایا ہے اسی وہ پڑھ کے رکھنا ہے اور وہی پڑھ کے رہنا ہے کہ انہیں جانا، ایسے ہاتھ رکھ کے بولو نا یار، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، بولو انہیں جانا، بس انہیں جانا۔ قرآن ہے بھائی، اللہ کا قرآن ہے، الحمدللہ کے ناس تک سارے دا سارا قرآن ہے، ذکر خدا ہے۔ جڑے توحید ٹھیکے داران دے جی ہر چیز قرآن کے اندر ہے، ہمیں قرآن سے دکھائیں، تو میں کہا بھائی کدی قرآن پڑھیا بھی ہے جی، بولو نا کدی قرآن پڑھے جی، پڑھا ہے؟ میں کہا دیکھنا الف لام میم کلام اللہ کا ہے پر نعت مصطفیٰ کی ہے۔ نا 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 انج نہیں ڈھلا نہیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ الف لام میم کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کی ہے۔ انعمت علیہم کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ الم نشرح لک صدرک کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ قل هو اللہ احد میں قل کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ ارے پڑھو تو صحیح قرآن، تمہیں پتہ چل جائے۔ یاسین والقرآن الحکیم کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ ارے سنو، فرمایا رب نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں قل کلام رب کا ہے، نعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کلام رب کا ہے، نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ 1,25,000 پیغمبراں دے وچوں جویں سونے نبی ورگا کوئی نہیں آیا، ایویں قرآن ورگا کوئی نہیں آیا۔ الحمدللہ کے ناس سارے دا سارا قرآن ہی ہے رب دا، پر نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ تسی آکھو جی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے جی ہمیں قرآن سانو آندے نہیں، سانو نہیں بچوں کچھ ہے نہ رو بندے دے پتراں یا نہ لائی ہوئے عشق رسول دی آنے کا لگی ہوئے، یہ قرآن ہی ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے، اہل علم بیٹھے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے بندے ایسے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو۔ میں میرے رسول نے بیٹھا میرا چہرے دے جڑے مرضی میں عبداللہ فکر دے بندے میں لے آؤ، یہ ترجمہ نہ ہویا تو میں تقریر کرنے چھڑ دیا۔ چلو کل بول پینا ہن تو سوچو بھی قرآن پڑھ کے کیڑا گمراہ ہوئے تو ایتھے نہیں ہے گل ہوندی جی قرآن میں لکھا ہے، یہ بھی قرآن چ لکھا ہے، قرآن میں لکھا تو یہ بھی تو قرآن چاہیے۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے ایسے ہیں پڑھ کے قرآن میں کنی کو تھلے قرآن جاندا ہی کوئی نہیں، اتے اتے یا اللہ پھر کنہ نہ پڑھیا قبول ہوے گا،
فرمایا کنہ دا پڑھیا آؤ میں ذرا قرآن پڑھ کے سنائی دوں کنہ دا پڑھیا قبول ہے کنہ ورگا ایمان لے آنا ہے کنہ ورگا بننا ہے سنو ذرا اللہ کی فرما رہے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا ہوں محبت سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینگے نہیں دو میں آچھو کی بولتا سبحان اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ فرمایا اونا ورگا ایمان لے آنے جنہ نے یہ نہیں آکھا کہاں لکھا ہوا ہے یہ آکھا سوکھے آکھا جانے جانا سامنے سوکھا جا ذرا کھول کے دار دیا کہ نہیں دا ایمان لے آنا ہے جی میں دا سیدنا صدیق اکبر نے لے آنا ہے بھئی نقشبندیوں کی محفل ہے نقشبندیوں کے شہنشاہ کی بات کر رہا ہوں اونچی بولو سبحان اللہ ہاں جی خواجہ نقشبندیوں کے شہنشاہ جہاں سے سلسلہ نقشبند چلا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے جیسے آپ نے ایمان لایا جیسے حضرت عمر نے ایمان لایا جیسے سیدنا عثمان غنی نے ایمان لایا جیسے مولا مرتضی شیخ خدا نے ایمان لایا جیسے حضرت طلحہ نے ایمان لایا جیسے حضرت زبیر نے ایمان لایا جیسے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے ایمان لایا جیسے حضرت حنظلہ ایمان لے کے آئے جیسے حضرت عبیدہ ایمان لے کے آئے جیسے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے انہیں یاران نے ایمان لے آندے انہیں ایمان لے کے نہ خالی ایمان نہیں لے آندہ اور سرکار دی نمو سے پیرا بھی دیتا ہے اور ذرا روایت سناؤں تو آنو اور جناب حضرت سعد نے نواں کلمہ پڑھیا نواں کلمہ پڑھیا نواں سونے دی بات کا جو نوی مور لگی ہے یہ جی کہہ لو نگاہاں سرکار دیا پہیاں نے دل موم ہویا حضور دا غلام بڑھ گئے نے تے کار واپس گئے نے نا تے اممہ نے جا کے خوشی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا ماں کافر ہے ماں غیر مسلم ہے توجہ بھئی ماں غیر مسلم ہے کار گئے نے تے کار جا کے ماں نے خوشی بدے نے اممہ مبارک ہوئے میں مبارکہ دے پتر کہا دیا مبارکہ میں محمد عربی دا غلام پڑھ رہا اللہ دی قسمیں سانو کار بیٹھے مٹھایا پلیٹ چڑھا کے اسلام مل گیا ہے نہیں پتا اسلام کی قدر ہے کی کلمہ پڑھے پڑھ کے کار آ کے ماں رکھے اممہ سن میں کلمہ پڑھ لیا میں نبی دا سچا غلام ہو گیا میں اپنی گلے دے وچ نبی دی غلامی دا پٹا پا کے آ گیا ماں چڑھ گسا گیا ماں آکھے کی تھی کلمہ چھڑ دے اچھا ماں جنہ لذت کلمے سے میں تے نہیں چھڑنا جنی لذت ایمان سے میں تے نہیں چھڑنا آکھے نہیں چھڑ دے میں کھانا چھڑ دیا گی روٹی کھانی چھڑ دیا گی بھکھی رہاں گی اسلام چھڑ دے نکھامت 1000 بڑی قبول ہے 1000 بڑی قبول ہے آکھے میں کرو چلے جاواں گی فرمایا یہ بھی قبول ہے تیسری گل بڑی ڈاڈی آکھیا کہ پتر جے نہیں نہ چھڑے اسلام میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی ماں تے ماں دا پتر دا پیار تو انہوں پتہ کیوں جا ہوندہ ہے اور جدوں ایمان آ جائے نا ہائے جدوں سونے دی ذات آ جائے حضور دی ذات اقدس آ جائے پھر سنو ہوندہ کیے جدوں حضور دے نا دی گل آ جائے پھر جناب غلام سرکار دا سچا سامنے جدوں بیٹھی ہوئے پاوے اممہ تے آکے پتر چھڑ دے تو کدے نال کلمہ پڑھے ساڑے پیو دادے دا دین ہے اپنے پیو دادے دا دین کو بھول گیا ہے کتے چلا گیا ہے چھڑ دے سینے جو عشق مصطفیٰ کر دے کہ حضور دے غلام نے پتہ کی جواب دیتا ہے آؤ ذرا ایدہ جواب شاعری کی زبان دے اندر پہلے سن لینے ہیں پھر میں سماعت کا تسنہ دوانوں کہ حضور دے غلام نے کی جواب دیتا ہے انہوں شاعر نے اپنے لفظہ دے اندر اے جا کے حضور دے غلام نے آکھا ہے گا چھے کر یاد لا دی ملے سوری چھوٹا لے لیے
اسلام پیرا دیتا ہے پچھو سی آبی رسول حضرت سیدنا حنزلہ دے بولو پہلا دن شادی دا پہلی رات سرکار شادی علی دراڑے کار گئے نے آواز پہ گئی آؤ نا حضور دے دین واسطے آج لوگ کہتے جی مولانا دین کی باتیں کرتے ہیں کہ دین کے اوپر آپ چھوڑ دیں دین پہ یہ ہو گیا ہے سیاست نہ کریں دین پہ بڑا عجیب سا جملہ آج کل لوگوں کے کانوں کے اندر خسر خسر کر رہا ہے سوال میرا یہ ہے سیاست کیا ہے اور والی گل نہیں کرنی جڑی ہن مشہور ہو چکی ہوئی ہے جڑی شان سے بدنام کر چھڑے کیوں جی ایک چیز ہے اسلام میں ہو گئی بدنام زمانہ تو کیا اسلام سے نکال دیں گے بولو میرا چیلنج ہے میں سرکار نے ممبر دے بیٹھا سیاست حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا کو پاک لفظ بنی اسرائیل تو چل دی آ رہی ہے ان نبیاں دی وراثت سی جی کچھ بولو پاک ترین شعبہ نبیوں دی وراثت رہی اور حضرت سیدنا عمر نے 22 لاکھ مربع میل تے کلیاں حکومت کی تھی کنی ہاں جی 22 لاکھ مربع میل کلی ذات پولیس دا نظام عدالتاں دا نظام تمام تر ملک دا دفاعی نظام تو لے کے ٹوٹل نظام سارے حضرت عمر کے دور شاید تو انہوں پتہ ہوئے نہ ہوئے جنہاں نوں پتہ ہے باہر دے ملکہ چے کدی جگہ تے ہجے بھی عمر لا چلدا ہے چلدا ہے نا جی تو مسلمانوں کے ملک میں چلتے ہوئے کیا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چل گیا نا تو پھر جنہیں ملک پاکستان جو رہنا رہنے انہوں نے نہیں چل گیا انہوں نے لتاں چ درد پہ جائے گا ہمارا چولہا کیسے چلے گا تو بھائی اپنے چولہے کی بات کرتے ہو کہ کسی نے ایک بھی کسی کا گندم کے دانے کے برابر حق کھا لیا آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا حدیث پاک میں فرمایا اس کو اپنے 40 سال کی نمازیں دینی پڑے گی قیامت میں کنیاں ماں ساڑھی ایک بھی قبول کوئی نہیں پتا سانو ہے ہی کوئی نہیں کنیاں قبول نہیں کنیاں نے 40 سال اسی لگاتار پتہ نہیں پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں اور آج عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی چھوڑو جی مولویاں دی گل نہیں ہے پینٹ کوٹ تے ٹائی شائی پا کے سرکار دی سنت آؤ تے بہا کے تے سوٹٹ بوٹٹ میں والے نکال لے میں کہ نہ یار یہ گل نہیں ہے گل یہ ہے کہ جدو سرکار دا دین آ جائے گا نا تخت ہوتے ایک باری پھر ویکھنا کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تے حضرت عمر فاروق اعظم دے غلام جناب جدو ہون نا تے صدیاں بعد بھی ثانی عمر دا لقب حضرت عمر بن عبدالعزیز میں مل ہی جاتا ہے تو صحیح نہ کرنا اس لیے آج کے اس محفل میں آنے والے ایک بات کا تہیہ کر کے جائے کہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے حضور جانے جانا کی ہر ناموس پہ پہرا دینے کے لیے ہم دل و جان سے ہر لمحے تیار رہیں ایدی اچھا فرق تاجدار ختم نبوت آرہ مٹھا نہیں باجنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اگلی بات وَلَلْآخِرَةُ مُزْجَرَ لے ہر زمانہ سرکار کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے زمانہ ہر سرکار کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا سرکار کا ذکر کتھے کتھے ہے تھکتے نہیں گئے انہیں تھک گئے بولو سبحان اللہ اللہ تو مدینے شریف لے جائے بیٹھے ہو توجہ نہ بولو سبحان اللہ توجہ ذرا سرکار کا ذکر اتنا بلند ہے
میں حدیث قدسی پڑھ لگا. میرے وال دیکھنا ذرا, میں ایک چھوٹی جی چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں جڑی عوام وچ خاص طور تے نہیں دسی جاندی, کیونکہ علمی گل ہوندی ہے مدرسے جو پڑھائی جاندی ہے اس ویلے حدیث دی ایک بحث ہے. حدیث دے نال ہوندی ہے سند. غور نہ سنو گے تو سمجھ آئے گا. توجہ, مثال دے لگا, سیدنا جابر بھی صحابی نے, سیدنا ابو ہریرہ بھی صحابی نے, حضرت عبد الرحمن بھی صحابی نے. انہوں حضرت جابر کہنے کے میں نے دسیا حضرت ابو ہریرہ نے, حضرت ابو ہریرہ کہنے میں نے دسیا عبد الرحمن نے, حضرت عبد الرحمن کہنے میں نے دسیا سرکار نے. ایک ہی ہو گئی سند. کی ہو گئی؟ کچھ بولو. اے راوی, اے روایت, اے ترک, انہوں ترک بھی آندے نے, ٹھیک ہے, انہوں سند بھی آندے نے, ٹھیک ہے نا. اور اس حدیث میں جڑی سرکار تک پہنچ جائے انہوں مرفوع بھی حدیث آندے نے. یہ اصول حدیث دی بحث ہے. لوگ سانو آندے نے سنی اپنا عقیدہ ضعیف حدیثوں سے پیش کرتے ہیں. ایک صرف من کرنا ساڈے تے الزام ہے, ایسی گل کوئی نہیں. اچھا یہ نہیں پتا ضعیف حدیث کینوں آندی ہے. حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں. نبی دا فرمان ضعیف کی بولو, کہا دا فرمان ضعیف نہیں. ہوندا کی ہے, ہوندا ہے او دے وچ 10 15 20 بندے بیان کرن والے ہوندے نے نا, بیان کرن والے 15 20 بندے جڑے وچ ہوندے نے, انہاں چ کوئی ایک انج دا ہوے جڑا کدی کدی گل بھول جاندا ہے یا کدی یاد رہندی ہے, انج دا کوئی وچ راوی آ جاوے پھر کہیدا ہے یار یہ حدیث اس کی وجہ سے ضعیف ہو گئی. مسئلہ سمجھ آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اے اصل وجہ ضعف دی اے میں کیوں ساری گل دسی ہے تاکہ تانوں دسیے حدیث قدسی کینوں آندے نے, ساڈا عقیدہ کتھوں ثابت ہے. تے حدیث قدسی نوں آندے نے جدے وچ کوئی راوی نہ ہوے, کوئی بھی نہ ہوے تے ضعیف کتھوں ہوئے گی؟ وچ کوئی نہ ہوے. انج کہہ لو ڈائریکٹ نبی دی زبان اللہ دا کلام, نبی دی زبان اللہ دا کلام, وچ کوئی راوی نہ ہوئے, انہوں حدیث قدسی آنے نے. اے ہو جی حدیث ساری حدیثوں تو اچھا مقام رکھ دی ہے. اب یہ حدیث میں پڑھ کے سنانے لگا. حدیث قدسی فارا فارا اللہ کا ذکر کے اوپر یہ اکثر پڑھ کے سنائی جاتی ہے, اور آپ کو بتانا ہے مقصد یہ ہے کہ نبی کا ذکر کتھے کتھے ہے. لوگ کہندے ہیں جی کٹ جاندا ہے, یہ ہو جاندا ہے, وہ ہو جاندا ہے, لوگ ہی کٹا رہے ہیں. اوے نبی کا ذکر کدی نہیں کٹ سکدا. یہ ظالم کمینے جو مرضی کرتے ہیں, حضور کا ذکر آج بھی آلہ ہے, کل بھی آلہ سی. جناب آلہ حضرت ایویں نہیں کہہ گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خام ہو جائے چلے جائے. سنو حدیث فرمایا اذا ذکرت معی ربی. یہ ترجمہ کیے اللہ فرما رہے ہیں سنیا جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال 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 تیرا بھی ہوئے گا. تھوڑی مرضی ہے. محسوس ہو گیا ہے کہ تھکاوٹ ہونے لگ پئی ہے. کوئی گل نہیں, انشاءاللہ لنگر دے قریب پہنچ چلے ہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. اذا ذکرت معی ربی, فرمایا جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے سونیا تیرا بھی ذکر. اگر توجہ ہے تو ایک تھوڑی جی غور طلب اسی دیکھ لئیے کلمے چ اللہ دا ذکر ہے خدا دی قسم ہے. تسی بولن والے بن گئے نا, کوئی اور نہیں بولے گا. بولن والے ہو, کلمے چ اللہ دا ذکر ہے نال. ہائے ہائے ہائے, میں کچھ دسنا چاہنا, توجہ کچھ دسنا چاہنا. اذا ذکرت معی ربی, توجہ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے, نبی کا ذکر بھی ہے. قرآن میں اللہ کا ذکر ہے, نبی کا ذکر بھی ہے. ابھی آپ نے قرآن سنا, ایسے ہی ہے. صحابی اللہ کا ذکر کرتے رہے, نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں. انبیاء نے اللہ کا ذکر کیا, نبی کا ذکر. چلو اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں. سوکھے لفظوں میں یہ جو لوگ کہتے ہیں بس اللہ اللہ کرو تے گھر نو جاؤ, نبی کی گل کوئی نہیں کرنی, اللہ 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 کرو بس. انہوں نے بندہ یہ پوچھے اچھا اللہ کا ذکر کتنے نہیں رہا؟ کہ جی ہر جگہ پہ ہے. کہاں کہاں جی ہر جگہ اللہ کا ذکر ہر شے کرتی ہے. پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے, پتھر کو توڑو تو اندر کیڑا نکلے گا, اللہ کا ذکر کرتا ہے.
چہچہاں پرندوں کی اللہ کا ذکر کر کے سناتی ہے، شہید اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہے گا زمین کا کوئی ذرہ ہے ہی نہیں جڑا اللہ اللہ نہ کرتا ہوئے۔ وہ ہاتھ بڑھ گیا کو پڑھیا جے ہر شے اللہ کا ذکر کر دی ہے نا، اسے اللہ نے فرمایا ہے اذا ذکرت ذکرت معی ربی، جیڑی جیڑی شے تے میرا ذکر ہے نال نال میرے یار کا ذکر بھی ہوئے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں حضور کا ذکر کم ہے؟ میں تو یہی کہوں گا جنہیں ذکر نو رب بلند کرے۔ کوئی گل نہیں سبحان اللہ تسی ہولی آکھی ہے، لیکن اگلے جملے دے مٹھی سبحان ایک منٹ اگلے جملے دے مٹھی سبحان اللہ آکھی تے دکھ لگے گا۔ ایتھوں لے کے آؤ آخر تک سٹیج والے میں ذرا دھیان کرنا ہے، اے جملے چ کتنا کو وزن ہے اور اے سرکار دی شان ہے تے عشق مصطفیٰ کدا کس انداز نال اظہار کردا ہے کوئی دیکھو ذرا۔ فرمایا میں تانوں قرآن دی آیت ترجمہ کر کے دسن لگا، جڑے اج گستاخ کہندے نے نا کہ اسی گستاخی کران گے تے نبی دی شان گھٹ جائے گی، نہیں، انہاں گستاخاں کتیاں نوں پیغام دے دیو جدے ذکر نوں رب بلند کرے، جدے ذکر نوں رب بلند کرے، کیڑا چندر ہے جڑا بند کرے۔ اللہ کوئی ہے؟ کوئی نہ جی نہ کوئی نہیں۔ سرکار کا ذکر بڑا ہی تائیوں تو سید اعلیٰ ہے، آہاں اچھی بولو گا سید اعلیٰ جو امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمانے نے عرش حضور دیے تو قیامت والے دیا ہے، کل بھی حضور تے چھڑکے ہو رہی ہے، تائیوں دیا لازم نے لکھی ہے سوتے ہیں کہ محشر ساڑھے واسطے اسی سرکار کا ذکر کرنے ہیں، محفل کا واسطہ تقریب کا آخری لمحہ آخری ایک گل سنا کے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ساڑھے واسطے کی ہے کہ اسی حضور کا ذکر کردے ہیں دل کردے رہی ہے تو سانوں دیکھ کے لوگوں کو پتہ لگے یہ حضور کا غلام جا رہا ہوتا ایک گل ہے اللہ والے مرضی ہو جائے جنہوں سمجھ آئیے بولے سوال کیوں جی جو جس پیر سے نسبت رکھتا ہے جس کا جو پیر خانہ ہے جس کے ساتھ نسبت ہے بس اس کی نقل اپنا لے اللہ والیاں کی نقل سے بڑا کرنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بس آخری واقعہ تقریر کا سنا رہا ہوں، اسی جملے پہ اللہ والیاں کی نقل اپنانا لفظ کی یعنی بابے ہو اللہ والیاں دی نقل اپنا سنیں ذرا سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا ہندوستان میں شہر ہے امبالے شہر دے بابا جی سن سائیں توکل شاہ، بڑی غور نہ سننی ہے گل شروع جو تمہیں اس لگے گا کوئی کہانی ہے لیکن انہیں وچ بڑا بڑا سبق ہے، توجہ سائیں توکل شاہ اے بھلا کدوں دے نے اے میرے آقا حضرت دور دے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان باقی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے دور دے نے ہم زمانہ نے اینا روب ہوندا سی بابیاں دا اللہ دی قسم اینا روب ہوندا سی پورے پنڈ وچ کوئی بندہ گناہ نہیں کردا، اس قدر جلالی طبیعت دے بندے سن کہ پنڈ چ روب سی ولی تے ویسے روب ہوندا ہے کسی دی جرت نہیں سی ہوندی نماز چھاڑ جائے، کسی دی جرت نہیں سی ہوندی کہ سرکار دی سنت کٹا جائے، کار کسی دی جرت نہیں سی ہوندی کہ سر ٹرے روب سی
تے مہینے چ یا 2 مہینے چ 3 دن یہو جہے ہوندے سن سائیں توکل شاہ کمرے دے وچ جاندے سن اپنے حجرے دے وچ 3 دن لگاتار کمرے چ باہر نہیں سن آندے مراقبہ کرتے سن کوئی اللہ دے نال کوئی گفتگو کو کلام کو اپنی منزل پڑھتے سن 3 دنوں کے بعد ادھر میرے دیکھو ذرا ایک ہاتھ چ کھونٹی ہوندی سی ڈنڈا ایک ہاتھ تسبیح ہوندی سی باہر نکلتے سن نا تے اللہ 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 3 باری کہندے سن تے اکھ کھولتے سن جیڑا بندہ سامنے ہوندا سی نا اونوں وجد آ جاندا سی سبحان اللہ تے میرا وجد نہیں سی ہوندا او وجدانی کیفیت دے وچ زبان تے لا الہ الا اللہ پڑھدا سی تے ولایت تے منصب تے فائل ہو جاندا سی سبحان اللہ اے آپ دا انداز اچھا اے ہن محلے والے نوں پتہ سی علاقے والے نوں پتہ سی سارے نوں پتہ سی کہ اے جناب والا بابا جی دا اے کام ہے جڑا بندہ سامنے آندا وہ تے جناب اونوں جسم دے وچ نہیں بھی جویں کرنٹ نہ لگے انج دی کیفیت ہو جاتی سی لو جی یہ تے اللہ اللہ کرنا پیندا ہے بڑی ہوئی منظر ہے جڑا سامنے آوے فلی ہو جاندا ہے اسے پنڈ دے علاقے چ ایک شخص رہندا سی جڑا سی ہندو سی راجا سی ہندو راجا اپنے علاقے چ انہیں کہا جی میں کنجر خانے کی محفل سجاؤنی ہے کنجر خانہ لانا ہے پنڈا نو بلانا ہے بھن سدنے نے جرتاں کرانیاں نے وزیر نو کیا جلدی کر شہر چ کوئی بندہ یہو جہا ڈگ ڈگی بجانے والا لب کے لے آ مداری لے آ جڑا کوئی انج دا کرتب کر کے دکھا جڑا میں زندگی چ کبھی نہ دیکھا بھئی گل سمجھ آ رہی ہے توجہ نہ سنے بڑی توجہ نہ بڑا سبق او اے لے آ بندہ یہو جہا ہندو راجے دے وزیر پورا پنڈ پھرے ہونے پھر بڑا کے انہوں کوئی بندہ لبا نہیں ایک امبالے دا پرانا بندہ لب گیا جڑا کدی کدی مداری دا کم کردا سی انہوں چکیا چک کے لے آتا نے بادشاہ کے سامنے راجے کے سامنے لے آ کر انہوں نے کہا جناب ہے انہوں نے کہا اے ان کو مجاننا انہیں کو نوی گل کوئی نہیں اس مداری نو پانڈ نو گل ہو لبی دی انہوں نے کہا جناب نوی گل کیوں نہیں میرے کو ہے کی ہے انہوں نے کہا ایہو دی گل جڑی کدی دیکھی بھی نہیں ہوئے گی سنی بھی نہیں ہوئے گی میں کم ہی ہو جائے کر کے دکھاواں گا تسی حیران پریشان ہو جاؤ گے نہ ہو سارے پیسے واپس ہاتھوں جیل پہنچا دیا جائے کوڑے مارے آ جائے تو کریں گا کیا بس میرے کو چھڑ دیو کہا ٹھیک ہے جا ہن او دے دماغ چ ہے گی سی انہیں بابا جی دی ساری گل ویکھی ہوئی سی پھر بابا جی چوڑا پاندے نے آج تصویر پڑھتے ہیں پڑھنا پڑھتے ہیں جو ہجرے جاتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں جنہیں بھی اکھ مارتے ہیں وہ بندہ اللہ اللہ کرتا ہے این کرتا رہتا ہے نال انہیں نکا جائے چوڑا پاندے سال کا بچہ تیار کر لیا بچے نے سمجھایا پتر ماں چل رہی اندر کمرے چ بابے دی لونی ہے پن نقل بیٹھو تھوڑا تھوڑا پہنچ گئے ہو بابے دی کی لونی ہے نقل میں دسیا اللہ والیاں دی نقل چ کی ہوندا ہے توجہ نقلی بابا بننا میں نقلی تینوں میں کہنا تو جویں ہی میں کہاں نہ تیجی واری اللہ تو سامنے بیٹھا ہوے گا تے تیرا کام ہے تڑپی جانا بس بادشاہ دی محفل سجی ہوئی گی او ویکھ کے ہسن گے او تے جناب خوش ہو جان گے کدی بھی انجا منظر ویکھیا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہو گیا اے ہن گیا جناب اندر جا کے داڑھی چڑھی نے نقلی لائی ہے لمبا جا چولا پایا نے ہاتھ تصویر کھڑی پڑی ہے جناب والا پاک شاہ کھڑی بندی تیار ہو گیا اے ہن اندر تیار ہوندا پیا بچے بیٹھا سامنے کرسی ہے بچے دے بیچارے نا جناب پیٹ چ کوئی درد ہویا او حاجت واسطے چلا گیا اس کرسی تے بیٹھ گیا ہندو کچھ کیا ہے لگتا ہے چلو اونچی کہہ دیو کہ کچھ نہیں ہوئے گا سجاد کھڑا کر کے کہہ دیو کہ انشاءاللہ وہ ہندو راجہ آگے پہ گیا وہ دی جانے ملا بھی اگے کی ہے تے انہیں کی کرنا ہے تے ایتھے کی ہونا سی انہوں علم ہی نہیں لو جی وہ ہندو راجہ بیٹھا ہے اے ان اندر نقلی بابا بنے ہیں نقلی ہے نقل ہے اندر تیار شیار ہو گئے انج باہر نکلے ساری محفل سجی وزیر سی سارے نین سر بیٹھے نے ایک دو طرح وڈا مجمع سجیا ہے جناب ہندو راجہ اس کرسی تے بیٹھا ہے جویں ہی نقلی بابا بن کے باہر نکلے نا توجہ انہیں ایک پیر رکھیا دوسرا تیسرا تے کہندا ہے اللہ 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 آنکھ کھولیے تے ہندو تے نگاہ پئیے ہندو دی جسم چ کمڑی چھٹ گئی تڑفی جائے
رکھنا پھڑیا بابا دیر بعد انہوں ہوش آئی کوئی ظالمہ کی تیری بادشاہ نہ آج ہم جو ہوش آئی تو پڑھ کے لیا ہوئے میری جان کر لگا سامنے جانا وہ آگے کی تیری ان جڑے میں جملے گئے نا اللہ دی قسم ایک دے اے میرے جملے تواڈے سینے چ بہ گئے نا ایتھے آؤں گا تواڈا حق ادا ہو جائے گا ہاں اور آستانے دے سرکار اللہ والے نے کی سبق ملتا ہے اور سبق تو ہمیں تھوڑی مل کے جائے گا توجہ انہیں پتہ کیا کہ پڑھنے انہیں کہا سرکار آیا تو جڑے نے میری کوئی گل نہیں نہ میرا کمال ہے ساڈے پنڈ رہندا ایک بابا سبحان اللہ اللہ ہولی کہو پر کہو صحیح اے جناب بابا رہندا ایک تین دن انج اللہ اللہ کردا اندر چلا جاتا ہے تو جب تین دن بعد کمرے سے باہر نکلتا ہے ایک آدھے تسبیح ہوتی ہے ایک آدھے کھوٹا ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے جدے تے بہندا ہے وہ تڑفنا شروع ہو جاتا ہے ساڈی صحیح لینے تو سانوں کی پتہ سی یہ نقل بھی کام کر دے سانوں نہیں سی پتہ نقل کام کر جائے گی ان اس بادشاہ ہندو دا جملہ سنیا جے کوئی بندہ ہاتھ تھلے نہ رکھے انہیں آکھیا ہوئے بھیا تینوں پتہ ہی نہیں چل چھتی کر مینوں اس بادے کول لے جا اوے جدوں نقل چ ایڈا کرنتے اصل دا کی حال ہویا ہائے ہائے چھتی کر لے چل دن نقل سے ایڈا کرانٹ ہے وہ اثر دا کی کمال ہوئے گا توجہ ہن ہویا کی وہاں پڑھی میں لے کے ٹر پیا اگوں اللہ والوں سچی مچھی 3 دن پورے اللہ والوں بابا جی گھنٹی لے کے باہر پہ نکل دے ہندو راجا سامنے بابا جی سرکار سامنے آپ یہ کیا کہ اللہ 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 تو جڑا سامنے کھلتا ہے اسی وہی زبان دے کلمہ جاری ہو گیا پڑھتا ہے لا الہ اجے بھی کئی شرمانے نے شرمانا نہیں میں کیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آن والا راجہ صرف رب والا ہندو ہی نہیں رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضور کا غلام بن گیا ہے نبی والا سرکار کا غلام اتنا بڑا حال چھپا لیا ہے اللہ اللہ کرنے والا بن گیا ہے آیا سی بابے نے کول سلام جنہوں اللہ والے دی نگاہ پہ گئی صرف مسلمان ہی نہیں اللہ دا ولی بن گیا ہے تائیوں دے کہنے نگاہ ولی تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر انہیں ادھر آجے میرے سامنے سن لو یہ محمد بشر عارف حدیث شریف علی سرکار آپ بھائیوں نے فرما دے رہے ہیں ایسا کروایا رادے رادے ہر کوئی آنکھیں تو بھی آنکھیں رادے بن مرشد سے مرشد سے رامی لبی اگر برسے چدا دے اللہ والے کا پلہ پڑھنا انشاءاللہ اللہ دے بلی دے صدقے سرکار دی بارگاہ جو پہنچا یہی سبق اہل سنت اور حضور کی
सरकार जाना जाना कि हक जमात का है और इसी पर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम हैं और मरते दम तक कायम रहेंगे। उनकी ख़त्म नबूवत पे मरते दम तक पहरा देते रहेंगे, सरकार की नमूस पे मरते दम तक पहरा देते रहेंगे। और अल्लाह वालों की आदतें कैसे बनानी है? नमाज पढ़ के। औखी गल शुरू हो गई। जिन्होंने हुजूर का जिक्र सुन के जिन्ना मजा है अपनी ईमानदारी में सुभान अल्लाह कहना। मेरे वाल देखना जरा, तकरीर होगी मेरी, अच्छी गल है, तवज्जो फरमाओ मेरे वाल। सरकार का जिक्र लाइट का मोहताज नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना? जिंदाबाद। तवज्जो, जिदे जिक्र च एडा मजा है, मेरे वाल देखना जरा, ओदियां अदावां च कितना मजा है। सुभान अल्लाह। तोहफा लेके आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल ते महफिल दा मकसद है ना, ए देखो ए हाथ जुड़े ने माजरत दे नाल। साडे सुन्नियां दा एक काम हो गया है, महफिल कराओ गज वज के, नारे मारो रज रज के, लंगर खाओ घर नूं जाओ। सरकार दी महफिल सजाना अच्छी गल है, लेकिन इस महफिल च कोई नमाजी बन के उठे तो चंगी गल नहीं। सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहा करता हूँ, लंगर हमारे हिस्से में है, लंगर जिस्मानी है कि लंगर रूहानी किन्ने ले जाना है? लंगर जिस्मानी है तो लंगर रूहानी कौन खाएगा? लिहाजा अगर कोई ज़हे नसीब आज हुजूर का सच्चा गुलाम इस बात का इरादा करे है तो औखी गल। शैतान कहेगा मौलाना साहब केड़े पासे टोर पे, चंगी भली तकरीर हो रही सी, हाथ काम तो रखिए, शेर भी चल रहे सी, तरन्नुम भी चल रही सी, ए गल केड़े पासे आ गई है? खुदा दी कसमें ये मैं सीधा आखां कि असी इस्लाह वाले पासे आना ही नहीं चाहते। साडे उस्ताद शेखुल हदीस फरमाते सन, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसी को दुश्मन जानो जो मुझे समझाए। हमें वो बंदा दुश्मन लगता है जो समझा रहे। क्यों? नियत करते हैं इंशाल्लाह 5 नमाजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक मेरे सामने कोई ये नहीं आखना भी कारी साहब ने कहा कि हाथ छड़े गा रहे, ना ना ना, अदर तक मेरे वाल जिन्होंने जिक्र इथों नहीं ना उठनी, उन्नी देर तक ना नमाज को मजा आना है ना तुम नमाज सही लभनी है। तो कई बंदे कहने ने कारी साहब दाढ़ी लग रही तो झूठ छड़ना पे, असी कारोबार करने झूठ बोलना होंदा है ते साडे कोलों नहीं रखी जानी। अदर तको मेरे वाल जरा, छड्डो पर आए नहीं तो छड्डो, मेरे देखो जरा, जेड़ी सरकार दी सुन्नत एडा बड़ा गुनाह छड़वा दे। सुभान अल्लाह। तुम दसो सौदा सस्ता है कि महंगा है? कुछ बोलो। कौन पता है नबी दी ए प्यारी सुन्नत इस दौर जिस दौर सुन्नत मुस्तफा रखना बहुत बड़ा काम है। समझ लो कि जिहाद में माने दे पता कितना सवाब है। मिशकात शरीफ की किताब मेरे सामने फरमाया कि मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, जिनने कुर्ब क़यामत फसाद उम्मत दे वेले एक मेरी सुन्नत जिंदा की थी, फरमाया अल्लाह उन्हें 100 शहीदां दा सवाब देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नहीं आखना, दिल मने ते हाथ उठा के आखना इंशाल्लाह असी आज तो बाद हुजूर दी प्यारी सुन्नत चेहरे तो नहीं हटाओ इंशाल्लाह। ओए रब ने तौफीक देनी है इंशाल्लाह ते आखो। नमाज पढ़ांगे 5 इंशाल्लाह, कुरान की तिलावत भी करांगे। अल्लाह दी कसम है आज साडे उत्ते महंगाई दा जरा अजाब मुसल्लत कर दिता गया ना साडे अमाल ने। ऐ मेरे वाले पुत्र आते क्या ऐसा है नहीं? क्या भरा भरा दुश्मन नहीं? क्या कंडी मारन दे विच भरा नूं माफी दी जांदी है? झूठ बोलने दे विच क्या गीबत करने गुनाहां दा अंबार ते फिर भी असीं कहिए नहीं नहीं अजाब ना आवे, अजाब नहीं होना क्योंकि सोना नबी मौजूद है। अल्लाह का वादा है सोने जिन्ना चर तू है सुभान अल्लाह मैं इन्हां ते अजाब नहीं देना, लेकिन बसूरते दीगर साडे अमाल दी वजह तो ए महंगाई वर्गा ए मुश्किलां वर्गा ए परेशानियां भी अजाब है। आज अगर असी इरादा बनी किसी गुनाह वाली जिंदगी छड़ देनी
خدا دی قسم آج ایک دفعہ وعدہ کر کے دیکھو نا پھر زندگی کس طرح سکون آتا ہے. آخو انشاءاللہ قرآن پڑھا کار چ روزانہ پڑھا گے انشاءاللہ. اگلی گل ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہاتھ کھڑے کر کے. اس تو اگلی بڑی ضروری اور جدے واسطے جیسا سکھایا گیا ہے حضور دی نموز تے پہلا دیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کچھ بھی ہو جائے مرد دم تک یہی آخنا ہے سونیا یا رسول اللہ ساڈا کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہے تو ہے ہر شے بس اے میرا پیغام ہے. اے چند گلانوں اپنے سینے کی جگہ دیا جی. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. باری تعالیٰ سارا اتنے آنا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ سرکار کی محفل سجائی ہے انہوں نے یہ بزم سجانا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے. جتنے دوست آئے ہیں انتظامیہ کی طرف میں آپ کا شکریہ ادا کرنا. اسی سرکار کی اس قدم چ آ کے چار چند لگائے نے سارے آن والے نے اللہ نے رحمت فرمائی ہے. میرا ایمان ہے میری اکھاں دے سامنے سونے دی حدیثاں نے جن نے آئے کو سارے بخشے لیکن یہ بخشی ہوئی روح اتوں اٹھ کے جدوں گھر جاوے نا سویرے فجر دی نماز نہیں پڑھی. میں نہیں پوچھا گا کنے عشاء دی پڑھی ہے آج نہیں پوچھا گا میں نہیں پوچھا گا صرف یہ کہاں گا آج تو بعد ارادہ بن کے جاؤ یار سرکار دا فرمان ہے نماز میری اکھاں کی ٹھنڈک ہے. اگر نماز چھڑ کے جانے جانا دی اکھاں کو کسی ٹھنڈک دے رہے ہیں یا اذیت دے رہے ہیں اپنے دل کو پوچھنا ہے ارادہ بن کے جانا ہے. اور جس نقش بندی دوارے اسی آئے بیٹھے ہو جس پیر صاحب بھی ماشاءاللہ صدارت سی آج قبلہ صوفی باصفا عالم نبیل فاضل جلیل شیخ الحدیث و تفسیر عالمی شہرت یافتہ شخصیت کسی بھی تعارف انتخاب نہیں. میری مراد قبلہ صاحبزادہ شوکت علی نقشبندی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ متظلہ العالی ومتعن اللہ بطول حیاتی ہی. آپ نے ساری عمر درس یہ دیتا ہے نماز کا قرآن کا حضور دی سرکار کے درود پاک اس طرح ہی ہے ساموں وڈیاں کا حکم مننا چاہیے. ہاں جی اس لیے آج یہ ارادہ پکا کر کے جائیں کہ نموز رسالت میں پہرا دیں گے اور حضور کی سچی غلامی کا پٹا اس انداز میں گلے ملائیں گے. نمازی بھی بنیں گے میلادی بھی بنیں گے انشاءاللہ. آمین آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.